السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، آج کا درس میں شروع کرتی ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اور اس نے آدم کو سکھائے نام سب چیزوں کے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان سب کے نام اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس آیت میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، سب جانوروں کے نام بتائے، زمین و آسمان کے بارے میں بتایا، پہاڑ، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند، فرشتے وغیرہ، یعنی جتنی بھی تمام چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان سب کے نام کیا ہوئے آدم علیہ السلام کو بتائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرمایا تم بتاؤ مجھے ان سب کے نام اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم صحیح ہو تو لو یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہے انہی کے نام تم بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ جب موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں معلوم نہیں تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں کیسے یہ علم ہوگا۔ یعنی جب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا، یعنی ان کو پیدا کرنے کا ذکر کیا تھا، تو فرشتوں نے بادب یہ سوال کیا تھا کہ اے پروردگار، تو ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں ایسی کون سی حکمت ہوگی جس میں کیا ہوں گے، فسادی لوگ بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ بھی ہوں گے، اور اگر عبادت کرنا ہی مقصود ہے تو ہم تو تیری کیا کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور تسبیح و تحمید بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ میں جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر انہیں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزوں کے نام ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، جو بھی ہے مطلب زمین آسمان میں ہے نا ان سارے چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ان کو کیا کیے، فرشتوں کے سامنے پیش کیے کہ چلو تم بتا دو یہ سب چیزوں کے نام۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جو ہے سو ہمیں تو ان چیزوں کا نام معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ جو سو جب تمہیں یعنی جو موجودہ چیزیں ہیں انہی کے بارے میں نہیں معلوم تو تمہیں آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں کیسے علم ہوگا کہ میں کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے جیسے ہی سنا، یعنی فرشتوں نے سنتے ہی کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنا شروع کر دی، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کی آیت میں پڑھیں گے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہا انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہ تو پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھلایا، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ اور وہ نہیں بتا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم موجودہ چیز کے نام نہیں بتا سکتے تو تم آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں کیسے علم ہوگا۔ تو فرشتوں نے یہ سنتے ہی کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنا شروع کر دی، اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ تو نے سکھا دیا اتنا ہی علم اسے حاصل ہے، تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف تجھی کو ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، جسے جو سکھائے وہ بھی حکمت سے اور جسے نہ سکھائے وہ بھی حکمت سے، تو حکمتوں والا اور عدل والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے انہوں نے کیا کیا، فرشتوں کو سب بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے نہ مانا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور غرور و تکبر ظاہر کیا، کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے قوی اور مضبوط ہوں، یہ کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ آدم کیا ہے؟ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار پر اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور اس کو دھتکار دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کی تسکین کا سبب بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو آرام سے سکون سے، جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن تم لوگ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت تھا، یعنی ایک درخت تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کہ تم لوگ کیا کرو جنت میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو آرام سے سکون سے رہو، لیکن کیا کرو اس درخت کے قریب مت جانا۔ اگر تم نے ایسا کیا یعنی اس درخت کے قریب گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ کوئی وہ ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ اب وہ کون سا درخت تھا؟ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعین ثابت نہیں ہے، اس کا علم کیا ہے؟ اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ تو وہ ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو روک دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ تم جنت میں جہاں کہوں جو چاہے وہ کھاؤ پیو آرام سے رہو، لیکن تم لوگ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اگر تم لوگ اس درخت کے قریب گئے تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آج کا میں درس انہی چند آیات پر مکمل کرتی ہوں ایک مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔